آج ہم قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں، وہی قرآن مجید جسے ہم بھول چکے ہیں، وہی قرآن مجید جس سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے، وہی قرآن مجید جسے ہم نے غلاف میں لپیٹ کر الماری کے اوپر رکھ دیا ہے، اور اس میں اس کے اوپر ڈسٹ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا اوپر اس کے اوپر آ رہا ہے۔ وہی قرآن مجید جسے ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، جسے ہم نے کھول کر اس پر تدبر ہی نہیں کیا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ یہ بات بظاہر بہت عجیب سی معلوم ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، کیونکہ مسلمان تو بندہ ہوتا ہی نہیں جب تک وہ قرآن مجید پر ایمان نہ لائے۔ لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں۔ وہ حقیقت کون سی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ایک زبان سے اقرار کیا جائے، دوسرا حصہ دل سے تصدیق کی جائے۔ ہم نے قرآن مجید پر زبان سے تو ایمان ہم لائے ہوئے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، لیکن ہمارے دل میں کیا اس پر کامل یقین، پختہ یقین ہے؟ کیونکہ ایمان تبھی مکمل ہوگا نا جب زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی یقین ہوگا، اس پر کامل یقین ہوگا۔ اس لیے جس چیز پر ہمارا یقین ہونا، ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آگ جلاتی ہے، اس لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا، بلکہ ہمارا تو طرز عمل یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم کبھی بھی سانپ کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شاید وہ زہریلا نہ ہو، شاید وہ زہریلا ہو۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مجید پر کامل یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ہم نہ تو اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن یقین کی دولت سے محروم ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ورنہ جسے یقین حاصل ہو جائے نا، اس کا تو اور نہ بچھونا ہی قرآن مجید کے مطابق ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں قرآن سے کس درجہ محبت تھی۔ جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتی، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی انہیں جلد از جلد یاد کر لیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ یقین کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ یعنی جو ہمارے اندر یقین کی، جو ہمارے دل میں جو پختہ یقین نہیں ہے، کامل یقین ہے، جو اس میں کمی واقع ہو چکی ہے، بہت کمزور ہمارا ایمان ہو چکا ہے قرآن مجید کے بارے میں، تو اس کو پورا کیسے کیا جائے؟ اس کا بس ایک ذریعہ ہے، اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں محسوس ہوگا اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس عظیم کتاب سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن جیسی نعمت عطا ہوئی، پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال آیا کسی کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے، اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو نہیں جانا۔ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی ہے، اور اس کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، جن میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بہت ناقدری کی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ قرآن کریم کی بار بار تلاوت کرنا کیوں ضروری ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا تھا، اس کی برتری کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں جہاں مٹی اور گارا شامل ہے نا، وہیں روح ربانی بھی پھونکی گئی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ تو
تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک اس کے گوشت کا جسد ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا اس روح پر مشتمل ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اس گوشت والے حصے کی تمام تر ضروریات زمینی وسائل کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔ گرمی ہے، ایسی آن کر دیا، بھوک لگی ہے کھانا کھا لیا، پیاس لگی ہے تو پانی پی لیا، یعنی اس کے تمام تر وسائل جو ہے نا، جو جسم کے ہیں، جو گوشت کے ہیں، جو اس جسد کے ہیں، وہ زمین سے پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن روح، اگر آپ بے چین ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کسی ہوٹل وغیرہ میں جائیں گے، شاپنگ کرنے جائیں گے تاکہ آپ کا دل کچھ کہیں لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ جہاں ڈھونڈ سکتے ہو ڈھونڈ لو۔ اس جسم کی تو جو ہے وہ غذا کا ہمیں پتہ ہے، لیکن اس روح کی غذا کیا ہے؟ لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں ہے بلکہ عالم ملکوت سے ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی زمین کے بجائے آسمانوں سے وحی الہی کی شکل میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی تلاوت دراصل ہماری روح کے غذا کے کام آتی ہے، اور اس کی تلاوت روح کو تر و تازہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی غذا کھاتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم اپنی روح کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم بار بار قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ کہ قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہی وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بغیر سمجھنے سے اس کی تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف، یہ 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ آپ کے اس قول مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کھپا دی، اتنی موٹی بکس انہوں نے رٹ لی، اتنی موٹی بکس کہ انہیں خلاصے آتے ہیں، اور ایک بکس نہیں درجنوں بکس، سینکڑوں بکس جو ہے نا وہ یاد کر لیتے ہیں، ان پر اپنی زندگیاں کھپا لیتے ہیں، اپنی زندگیاں صرف کر لیتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی باری آتی ہے تو 1 رکوع 2 رکوع، واٹ از دس؟ ہم تو اس قدر اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم جب پوری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے عربی نہیں سیکھتے، ہم اس کی تجوید نہیں سیکھتے، ہم سے پوری کتابیں حفظ ہو جاتی ہیں، ہم اتنی موٹی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر، لیکن کیا عربی کتاب بھی ہم نے کبھی پڑھی ہے یا اس کو عربی زبان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تو سیدھا سادہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے اسی عمل سے ہم قرآن کی تحقیر کر رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی FA BA MA وغیرہ کی تعلیم حاصل کر لی ہے، لیکن عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بس عربی زبان ہمارے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اسے نصیحت حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تذکر ہے، تذکر کا لفظ ذکر سے ہے، جس کا مطلب ہے یاد دہانی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو ذکرہ بھی کہا ہے، یعنی مجسم، یاد دہانی، نصیحت۔ یاد دہانی ہمیشہ کسی بھولی بات کی جاتی ہے اور اس کے لیے نشانی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دوست نے آپ کو ایک قلم بطور تحفہ دیا تو آپ نے وہ تحفہ لے کر کسی الماری میں رکھ دیا اور آپ اسے بھول گئے اور دوست سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچانک کسی دن آپ کو الماری میں دوست کا وہ دیا ہوا قلم مل گیا، اس نشانی کو دیکھتے ہی آپ کے دوست کی یاد تازہ ہو گئی۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی آیات بھی نشانی کا کام دیتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو اس کا ایک جملہ نشانی کے طور پر کام آتا ہے۔
اور اس پر غور کرنے سے اللہ کی یاد ہمارے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ وعدہ الصد جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، اس عہد کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی ہے۔ اس کو یاد دلانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نشانی، یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کا عہد جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ تدبر ہے، یعنی قرآن مجید پر تدبر کرنا، غور کرنا، سوچ و بچار کرنا، فکر کرنا، اس سے علم و حکمت اور معرفت موتی چننا، اس سے علم و حکمت اور معرفت کے موتی چن کر نکالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے علماء کبھی سیر نہ ہو سکیں گے اور نہ ہی کثرت تلاوت سے اس کے لطف میں کمی آئے گی۔ یعنی اگر ہم نے ایک دفعہ کسی کتاب فزکس کو پڑھ رہے ہیں، بایولوجی کو پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری کو پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہم اس سے اکتا جائیں گے، اس کتاب سے اکتاہٹ محسوس کریں گے، کبھی کبھی اس کو دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہے گا۔ لیکن وہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، ہر دفعہ پڑھنے سے اگر ایک علیحدہ لطف، ایک علیحدہ مزہ آئے گا، اور نہ اس کو بار بار پڑھنے سے نہ ہی اس میں جو علم ہے اس میں کمی واقع ہوگی۔ اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کرنے اور قرآن علم کے عجائبات سے حقیقی طور پر فیضیاب ہونے کے لیے اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کریں، پوری زندگی قرآن پر غور و فکر میں کھپا دیں اور اس کی حکمتیں اور معارف کو عام کریں، اس کی معارف یعنی علم و فضل کو عام کریں۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہدی للناس ہے، ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا تبھی زیادہ مفید ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں، لیکن اس پر عمل نہ کریں۔ عمل کرنا ضروری ہے قرآن مجید پر۔ قرآن تو ہدی للناس ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، رہبر ہے، رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے معاملات زندگی کے لیے جو ہے وہ ہدایات موجود ہیں، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو، چاہے وہ آخروی زندگی ہو۔ اس میں ہمارے لیے ہدایات کا ایک نمونہ موجود ہے۔ اس میں انفرادی احکام بھی ہیں، اس میں اجتماعی احکام بھی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی ہدایات اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم نے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اگر ہم اس کی پابندیوں کو جو ہماری زون ہمارے لیے مقرر کر دی ہے اس سے اگر ہم باہر چلے جاتے ہیں تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اسی بات کو آج ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنے فیصلے، اپنے جو ہمارے لیے ہماری زندگی کے فیصلے ہیں، کیا ہم اسے قرآن کے مطابق کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز میں جب واضح کرتے فرماتے ہیں مَا آمَنَ مِنَ الْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ، جس شخص نے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز ٹھہرایا، اپنے لیے جو ہے وہ الاؤ کر دیا اس چیز کو جسے قرآن نے حرام کر دیا ہے، تو ایسا شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے لیے بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے، جسے قرآن الاؤ نہیں کرتا، جسے قرآن نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس ارادے سے پڑھیں، اس ارادے سے سمجھیں کہ ہمیں ہر صورت پر قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم بس اسے ثواب کے طور پر پڑھیں گے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں ایک عملی نمونہ، ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں ہر صورت قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے، ہمیں چاہے ہمارے لیے کتنی ہی تکلیف دہ بات کیوں نہ ہو، ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی اور کیسی ہی قربانیاں دینی پڑیں، ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس کے بغیر قرآن مجید پر عمل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے، یہ عمل کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت زیادہ مفید نہیں ہوگی، بلکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس طرح کی تلاوت ان کے حق میں مضر ثابت ہوں، نقصان دہ ثابت ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر وہ خود جھوٹ بولتے ہیں وہ لعنت اپنے اوپر بھیجتے ہیں۔ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ رشوت نہیں چلنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہے۔ اگر ہم پھر بھی رشوت دیتے ہیں اور رشوت ہمارے معاشرے میں، حالانکہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، بس نام کا ایک اسلامی معاشرہ ہے، رشوت میں نے خود دیکھی ہے دیتے ہوئے لوگوں کو، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے اور لینے والا دونوں آگ میں ہے، مسلمان رشوت دیتا ہے۔ تو جب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ دونوں آگ میں ہیں، تو کیا ہمیں اپنے بارے میں فکر نہیں ہوتی کہ میں بھی رشوت دے رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو جب میں جھوٹ بولتا ہوں میں اللہ کی لعنت کا حقدار نہیں ہوتا؟ یعنی جو اگر ہم ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ہم سود کھاتے ہیں، کم تولتے ہیں، اپنے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنے بھائی کے پیچھے برائیاں کرتے ہیں اس کی، اور تانا دیتے ہیں کسی کو، تو قرآن حکیم نے ان کی سزاؤں کے جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے، تو وہ ہم اپنے لیے سزا کیا نہیں پڑھتے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کسی پر لعنت اگر بھیج رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محافل میں، جلسوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ عذاب کے بارے میں ہے، تو اب بھی ہم سبحان اللہ ماشاءاللہ کی یہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پتہ ہو کہ قرآن مجید پر یہ آیت یہ کیا کہہ رہی ہے، تو ہم سبحان اللہ کی بجائے ہم اپنے گرومانے میں جا کے ہمارے اندر ایک خوف کی لہر طاری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دردناک عذاب کی وعید دی ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اب جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں قرآن رچا ہوا تھا، ان کی زندگیوں میں قرآن جذب ہوا تھا، ان کی ہر ادا قرآن مجید کے مطابق کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ انہیں اللہ پر، قرآن مجید پر مکمل یقین تھا۔ ان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے قرآن کو وقتاً اپنا رہنما بنایا ہے اور اپنی مرضی کو قرآن کے فیصلوں کے آگے جھکا دیا ہے، اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو قرآن مجید کے آگے جھکا دیا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم کو اپنے لیے فرض واجب سمجھا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ بات جانتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں یہ بات اپلائی کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ کیا تھا، کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ وہی جو تھا، یعنی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کا اسوہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح قرآن حکیم کی بیکر تھا، قرآن حکیم کے احکامات کے مطابق تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق زندگیاں گزاریں، ہم اپنی زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا قرآن پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ، ان کی سیرت کیسی تھی۔ قرآن کے کچھ احکام انفرادی زندگی کے لیے ہیں اور بعض احکام جو وہ اجتماعی معاملات کے لیے ہیں۔ ایسے تمام معاملات جن کا
تعلق کسی فرد کی ذمہ داری سے ہے، کسی فرد کی ذاتی زندگی سے ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال حرام میں تمیز، حلال کھانا، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ احکام ہر مسلمان کے لیے ہر دم ہر وقت جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن وہ احکامات جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، سودی نظام کا خاتمہ وغیرہ، ایسے احکامات پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک طاقت اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اب طاقت بھی اور حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، تو کیا اس حکومت میں رہتے ہوئے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے؟ جو غلط کام کرنے پر جو دین اسلام نے سزائیں بیان کی ہیں، جو دین اسلام نے سزائیں بتائی ہیں، کیا وہ جو ہے وہ اپلائی کی جا رہی ہیں؟ تو اس سے اندازہ لگا لیں ہمارا اسلامی ملک پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر، جو اسلام کے نام پر جو ہے وہ آزاد ہوا تھا، اسلامی ملک ہے جو ہمارا، اس میں اسلام نافذ ہے۔ اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس اقتدار اور حکومت نہیں ہے تو جد و جہد کریں، حکومتی نظام کو اسلام کے مطابق کرنے کے لیے جد و جہد کریں، یہ بھی ضروری ہے تاکہ اس ملک پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں اسلام کا نظام نافذ کیا جائے، اسلامی احکامات نافذ کیے جائیں، تاکہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ قرآن کے بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کی خلاف ورزی کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہودیوں میں یہ گمراہی پیدا ہو گئی تھی، تو رات کی بعض ہدایات پر عمل کرتے تھے اور بعض کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، اس پر عمل نہیں تھے کرتے، یعنی احکام کو توڑ ڈالتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بہت بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے اس کی سزا، اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، ہم قرآن کے احکامات کو بھول چکے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اور جو یاد ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ جو ہماری نفس کی خواہش ہے، جو ہمارے اندرونی خواہشات ہیں، ہم اس کو اپنی نفس کے اوپر لاگو کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کو اپنی نفس کے اوپر لاگو کرتے، اپنی خواہشات کو مارتے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرتے، قرآن کے احکامات کی پیروی کرتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن مجید کے احکامات کو پیچھے دھکیلتے وہ اپنی نفس کی خواہشات کو ان کی تکمیل کے لیے ہم نے قرآن مجید کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہماری زندگی میں قرآن کی اہمیت وہ نہیں رہی، اسی لیے تو جو ہے وہ کبھی کہیں اور کبھی جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے۔ اصل مجرم تو یہ ہیں، انہیں تو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک بہترین ہدایت کی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے نازل کی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ ہمیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، وہ عمل نہیں کرتے، ان کو نہیں پتہ کہ وہ جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان سے بڑے مجرم ہیں۔ ہم یہ سب جانتے ہوئے کہ قرآن کے احکام کیا ہیں اور یہ قرآن کے احکامات کیا ہمیں کہتے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن کی اہمیت کیا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں اور بعض کو ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، یہود و نصارہ کی طرح۔ قرآن سے ہماری لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے قرآن میں ہمیں کیا ہدایات اور جو وہ احکامات دیے ہیں۔ علامہ اقبال اسی بات کی نشاندہی اس الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، تارک قرآن ہو کر، یعنی وہ جو انہوں نے جو عزت پائی تھی زمانے میں مسلمانوں نے، وہ قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا تھا، اس کے احکامات کو اپلائی کیا تھا۔ لیکن ہم جو آج ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان ہیں اس دنیا میں، لیکن اتنی تعداد میں مسلمانوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے، لیکن اس تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم ذلت و رسوائی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے احکامات کو نہیں ماننا۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، قرآن نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید کا 5واں اور آخری حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائیں، یعنی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہی ہم اکتفا نہ کریں، بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ تمام لوگوں تک قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچائیں۔ اگر ہم مسلمان اس قرآن کو جو ہے پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ادا کریں گے اور کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، انہوں نے فرما دیا تھا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
تو یہ جو قرآن مجید و احادیث کی جو ہے وہ ان کو لوگوں تک پھیلانے کی جو ذمہ داری اس کو کس نے پورا کرنا ہے؟ وہ اس امت نے پورا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میری امت کا ہر فرد مبلغ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لہٰذا جن تک قرآن مجید ابھی تک نہیں پہنچا، جو قرآن مجید جو اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو ان تک پہنچانا، ان کو اس کی اویئرنیس دلانا، یہ ہماری یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال جو ہے وہ اس پر محنت کی تھی، اسی قرآن مجید کی جو ہے دعوت و تبلیغ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں ہر قسم کی جو ہے مصیبتیں، صعوبتیں، سختیاں، تکلیفیں جھیلی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کو پورے صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اس مشن کو اپنے مشن کو جاری رکھا۔ اتنی سالوں کی بھرپور جد و جہد، بھرپور محنت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے خطے میں نہ صرف یہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور اس کے آخری ہدایت نامے کو پہنچایا، بلکہ اس ہدایت کی بنیاد پر ایک نظام حکومت قائم کر کے دکھایا، ثابت کر دیا کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح ترین راستہ ہے، اور اللہ کا نظام، اللہ کے دین کا نظام دنیا کے تمام نظاموں سے جو وہ بہتر ہے۔ اپنے آخری خطبہ حج، جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ گواہی لی کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین اور اس کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ جب تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی بقیہ جو نوع انسانی ہے تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر دی ہے۔ گویا وقت فرصت کہاں ہے، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی نور توحید کی جو تکمیل ہے اس کا اتمام جو ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں کی اسی ذمہ داری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی شخص نے اگر ایک آیت ابھی تک سیکھی ہے، ابھی وہ قرآن کی تعلیم پر جو ہے وہ اس کو معرفت حاصل نہیں ہے، جو قرآن کی جو تمام تعلیمات، اس کو قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو اس طریقے سے نہیں جانتا، لیکن وہ بس ایک آیت کریمہ کو جانتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ کے پہنچائے وہ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس ایک آیت کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اس کو عام کرے، تو اس مشن کا اپنی طرف سے حصہ ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو پہنچانے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، جتنا ہم قرآن مجید کو سیکھیں اسے دوسرے تک پہنچائیں۔ لیکن دیکھیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ ہلکی بات ہے، چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو بہت مشہور ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہترین کیریئر کا انتخاب ہو، وہ ایک بہترین کیریئر کو سلیکٹ کرے، اپنا پیشہ بنائے، لیکن وہ نہ صرف دنیا میں عزت و وقار کا باعث بنے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی ہو۔ تو ہم میں سے کون ہے کیریئر کو اپناتے ہوئے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی جو اس کو اپنا اور نہ بچھونا بنائے، اس نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپلائی کرے، اس کے احکامات کو اپلائی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن مجید پر یقین کیوں نہیں ہے؟ ہماری لوجک اور عقل اس حد تک گر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہوں۔ تو ہم اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ ہماری بات ڈائریکٹ سنے گا کہ نہیں، اور اس کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ انک لا تسمیع الموتى، وہ مردہ ہیں وہ نہیں سن سکتے، تم لوگ اپنی باتیں مردہ کو نہیں سنا سکتے۔ ہم اس کے بارے میں پختہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں سنے گا۔ ہم یہ جو ہے اعلان کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اپنے کاموں سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ ہم شرک کے اس حد تک گر جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔